احکامات کے اوپر بھائی آپ کی مہربانی ہے ریکویسٹ ہے یار تھوڑا سا تیز ہو تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے مقدمہ میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک ایسا ملزم عدالت کے اندر پیش ہوا جسے وکیلوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ عدالت نے اسپیشلی ڈی ایس پی سیکیورٹی کو بلا کر احکامات جاری کیے کہ ملزم کو کسی بھی طرح سے کمرہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ یہ ملزم کون تھا، کس طرح سیکیورٹی حصار میں اس کو لایا گیا، وکلا نے کیسے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا، آج ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ سعید قریشی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے امیر فتح عدالت کے اندر پیش ہوا۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے سے جب بھی ہم لاہور ہائی کورٹ جا رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیس کی بھاری نفری نے لاہور ہائی کورٹ کو چاروں طرف سے جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ کے گیٹ ہیں تمام کے اوپر ہی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہم نے دیکھی۔ کوئی بھی ایسا گیٹ نہیں تھا جہاں سے کسی بھی وکیل کی گاڑی کو یا کسی عام شہری کو مکمل طور کے اوپر چیکنگ کے بعد جو ہے وہ احاطہ عدالت میں نہ جانے دیا جا رہا ہو۔ ہر گیٹ کے اوپر گاڑیوں کی بھی مکمل چیکنگ کی جا رہی تھی، تمام آنے جانے والے افراد کا ماسک اتار کر شکل دیکھ کے ویریفیکیشن کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر جانے دیا جا رہا تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ امیر فتح کی، جو کہ بالاج ٹیپو کا بھائی ہے، اس کی ضمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر ہونا تھی، کیونکہ نیچے سے اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی تھی اور اس کو لاہور ہائی کورٹ اپنی ضمانت کے لیے رجوع کرنا تھا۔ تاہم پولیس حکام کی کوشش تھی کہ جیسے ہی ملزم جو ہے امیر فتح جیسے ہی عدالت کے اندر پہنچے یا احاطہ عدالت سے ہی اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور پولیس کی جانب سے بڑی بھاری فیلڈنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ سیٹ کی جاتی رہی لاہور ہائی کورٹ کے باہر، اسی کوشش کے اندر کہ جیسے ہی امیر فتح احاطہ عدالت میں داخل ہونے لگے اس کو دبوچ لیا جائے۔ تاہم جسے مولا رکھے اسے کون چکھے، یہی والی مثال جو ہے وہ یہاں پر پوری اتری اور امیر فتح بالآخر آج عدالت کے اندر پیش ہو ہی گیا۔ ناظرین، جسٹس امجد رفیق نے اس کی درخواست ضمانت کے اوپر سماعت کی۔ پہلے جو ہے وہ امیر فتح کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم امیر فتح ہے کہاں، وہ خود کمرہ عدالت میں کیوں نہیں آیا جبکہ اس نے درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی ہے، جس کے اوپر آگے وکیل نے استدعا کی کہ حضور والا باہر بھاری نفری پولیس کی کھڑی ہوئی ہے جو کہ ملزم کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اس کو اپنا جو درخواست ضمانت دائر کرنے کا یا یہاں پر عدالت میں آنے کا حق ہے وہ استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آگے سے جج صاحب نے بڑے مزے کے ریمارکس دیے اور پوچھا کہ میرے لائق کیا حکم ہے، کیا میں بھی پھر باہر چلا جاؤں اور باہر جا کے ان کی درخواست ضمانت سنوں؟ اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ عدالت کے اندر ہی جو ہے وہ ڈی ایس پی سیکیورٹی کو طلب کیا، ان کو حکم جاری کیا کہ کسی بھی طرح سے امیر فتح کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ ملزم ہے کہاں، تو بتایا گیا کہ احاطہ عدالت کے اطراف میں ہی کہیں پہ ہیں، یقینی طور کے اوپر کسی سیف سپاٹ کے اوپر وہ اس ٹائم پر موجود تھے۔ پہلے ان کا غالب امکان یہ تھا کہ شاید وکیل ہی موجود ہو کمرہ عدالت میں تو وہ ضمانت لینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس ٹائم پر جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ ملزم خود کہاں پہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے وکیل نے ساری روادات بتائی اور بتایا کہ باہر بھاری پولیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے استفسار کیا کہ میں کیسے مان لوں؟ جواب ملا کہ حضور کمرے کے اندر بہت سارے صحافی حضرات بھی موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ باہر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے اور کیسے میرے موکل کو گرفتاری کا خدشہ ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے ڈی ایس پی سیکیورٹی کو، سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی احکامات جاری کیے کہ جیسے بھی کر کے ملزم کو احاطہ عدالت کے اندر لایا جائے اور کمرہ عدالت تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تاہم جو ہے دوبارہ جب کیس کی سماعت ہوئی، امیر فتح کو بڑے بھاری جو ہے وہ وکلا کے حصار کے اندر کمرہ عدالت تک پہنچایا گیا۔ یہ سارے کے سارے مناظر جو ہیں وہ اس ٹائم آپ ہماری سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ دائیں بھی وکیل ہیں، بائیں بھی وکیل ہیں، آگے وکیلوں نے ایک ہاتھوں کی زنجیر بنا رکھی ہے جو کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ میڈیا پرسن ہو یا چاہے کوئی عام شہری ہو، کسی کو بھی امیر فتح کے قریب نہیں جانے دے رہے۔
تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اسی طرح کے حصار کے اندر جو ہے وہ امیر فتح کو عدالت تک لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں پر بھی جو آپ یہ مناظر ہماری سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماسک لگائے ہوئے امیر فتح جو ہے یہ بکلا کے حصار کے اندر جو ہے وہ کمرہ عدالت تک جا رہے ہیں. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی اب ان وکیلوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. جو ڈی ایس پی سیکیورٹی ایس پی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی یہاں پر موقع کے اوپر موجود نظر آ رہے ہیں, جو کہ یہ اس چیز کو میک شور کر رہے ہیں کہ جیسے عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ملزم کو کمرہ عدالت تک پہنچانا ہے, ملزم کو اس کا جو ضمانت سنوائی کا حق ہے وہ دلوانا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ وکیلوں کے ساتھ ساتھ ہی پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کمرہ عدالت کے اندر تک لے کے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ مناظر جو اب آپ ہماری سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ وہ مناظر ہے جس ٹائم پر امیر فتح اپنی درخواست ضمانت منظور ہونے کے بعد کمرہ عدالت سے باہر نکل رہے ہیں. اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے, ہر طرف سے وکیل جو ہے انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, ہر طرف سے جو ہے وہ وکیل ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ پھر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ امیر فتح کے قریب تک نہ جائے. یہ سارے مناظر جو آپ ہماری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے بتائے ہیں. اب درخواست ضمانت کے اوپر جو سماعت ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر کمرہ عدالت کے اندر ابھی کیا ہوا ہے. کمرہ عدالت میں یہ ہوا ہے کہ عدالت نے 22 جنوری تک پولیس کو امیر فتح کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. ایک بڑا ریلیف ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے امیر فتح کو ملا ہے. پہلے سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر رجوع کیا تو 22 جنوری تک یہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے. ساتھ ہی جج صاحب نے پولیس حکام کو یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ مقدمے کی تمام تر رپورٹ جو ہے وہ 22 جنوری کو وہ بھی جمع کروائی جائے اور ملزم کو بھی 22 جنوری کو کمرہ عدالت میں دوبارہ سے پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اب ناظرین 22 جنوری کو بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہونے والی ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس قتل کے سلسلے کو لے کے, اس کے اندر امیر فتح کو پہلے ہی ملزم قرار دیا جا چکا ہے. اس میں ان کو بھی گنہگار قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ امیر فتح کو بھی اس قتل کی پلاننگ کا پہلے سے علم تھا اور یہ بھی اس پلاننگ کے اندر شریک تھے. یہی وجہ تھی کہ سیشن کورٹ سے بھی ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی. اب یقینی طور کے اوپر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہی کمرہ عدالت کے اندر 22 تاریخ کو بھی پیش کی جائے گی جب یہ ملزم ہوگا. تو کبھی امکانات یہی ہیں کہ ملزم کو اب جو ہے وہ امیر فتح کو 22 جنوری کا دن جو ہے وہ ان کے لیے بڑا بھاری ہوگا. 22 جنوری کو ان کو کمرہ عدالت کے اندر کسی نہ کسی طرح بھی پیش ہونا ہوگا. یہاں پر آ کے جو ہے وہ ان کے وکیل کو ان کی بے گناہی ثابت کرنا ہوگی. تاہم پولیس حکام کی کوشش ہوگی کہ 22 جنوری کو احاطہ عدالت سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ جس طرح سے جو یہ مقدمات جو چل رہے ہیں ان کو تفتیش جو ہے وہ کی جائے. آج بھی عدالت کے اندر امیر فتح کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ میں ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہوں, میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں. تاہم عدالت نے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو 22 جنوری تک کا ریلیف دیا ہے اور 22 جنوری کو دوبارہ پیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ دیا گیا ہے. 22 جنوری کے لیے ہی پولیس کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جیسے بھی کر کے جو پورا ریکارڈ ہے کیس کا وہ بھی پیش کیا جائے اور کس کیس کا جو آگے تاکہ جو اس کی کاروائی ہے وہ اس طرح سے بھی چل سکے. تو ناظرین یہ آج کی تمام تر صورتحال تھی. عدالت کے اندر کیا کیا ہوا, کس طرح سے امیر فتح عدالت کے اندر پہنچے, کیسے جو ہے وہ بھاری سیکیورٹی ان کے ساتھ رہی, یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. اسی طرح سے اس کیس سے جڑی تمام تر اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.